جب وید کا نام آیا تب وید کو بھی دیکھیں ذرا سا. وید دنیا کی سب سے پرانی کتابیں کہلاتے ہیں. اسکالرز کہتے ہیں تقریباً یونانیمٹی ہے اس بات کے اوپر، ایک مت ہے اس کے اوپر، اتفاق رائے ہے تقریباً ریسرچ اسکالرز کے اندر دنیا کے، کہ مذہبی کتابیں دنیا میں جو موجود ہیں ان میں سب سے پرانی جو ہے وہ وید ہیں. کچھ بہت تھوڑے سے اسکالرز اس سے ڈیفر کرتے ہیں، وہ زندہ اوستھا کو کہتے ہیں، لیکن وہ جس ایک حوالے کی وجہ سے کہتے ہیں وہ انٹرپولیشن ہو سکتا ہے بعد میں اس کے اندر ڈالا ہوا، اور ان کی تعداد بہت کم ہے جو یہ کہتے ہیں. بہرحال بڑی تعداد میں جو مذہبی اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وید دنیا کی سب سے قدیم ترین مذہبی کتاب ہے، اور سب سے پہلے صاحب شریعت رسول حضرت نوح علیہ السلام تھے، یہ بات ہم جانتے ہیں. اگر وید دنیا کی سب سے قدیم مذہبی کتاب ہے، ان کی کتابوں میں یہ مل رہا ہے کہ وید حضرت نوح پر نازل ہوئے تھے، تو بڑی لاجیکل سی بات ہے. حضرت نوح ہی سب سے پہلے صاحب شریعت رسول تھے. اس حضرت آدم پہ شریعت نازل نہیں ہوئی تھی. سب سے پہلے شریعت والے رسول جو تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے. جب سوسائٹی معاشرہ ذرا ترقی کر گیا، پھیل گیا، آبادی بڑھ گئی، اس کے بعد پھر شریعت نازل ہوئی. اس سے پہلے لاز نہیں تھے، اخلاقی تعلیمات تھیں، ایمانیات تھیں. تو اب یہ چیزیں جو ہیں یہ سب کوریلیٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں اور ثابت ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ پھر وید کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام سے، حضرت نوح علیہ السلام کا تعلق ہندوستانی قوم سے. ہندوستان کے اندر سب سے قدیم مذہبی کتابیں وید مانی جاتی ہیں اور اس کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام. سب چیزیں، سب کی کڑیاں جڑتی چلی جا رہی ہیں. پھر قرآن سے اس کا ویریفیکیشن ایک ملتا ہے. اب یہ اگلا ثبوت قرآن کا جب تذکرہ وید کا آ گیا، قرآن نے کہا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، یہی قرآن تمہیں زبور الاولین میں ملے گا، یہی نبی تمہیں زبور الاولین میں بھی ملے گا. یہ انہو ہو کی ضمیر کے لیے مفسرین کہتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی گئی ہے یہ پروناؤن، اور یہ قرآن کی طرف بھی، کہ قرآن اور رسول یہ پچھلی کتابوں، یہ عام ترجمہ کیا جاتا ہے پچھلی کتابیں زبور الاولین. زبور الاولین کوئی خاص نام بھی ہو سکتا ہے. یہی قرآن اور یہی نبی تمہیں زبور الاولین میں ملے گا. زبور الاولین کا لٹرل ترجمہ ہوتا ہے اولین صحائف، ارلیسٹ اسکرپچر، سب سے پرانی مذہبی کتابیں. تو اب یہ بھی ایک قابل غور ہے یہ قصہ کہ قرآن اس حصے کی، ان کے اس دعوے کی تصدیق کر رہا ہے. اب تصدیق کر رہا ہے کیسے، کہ اس کو پھر ہمیں وید کے ہم انٹرنل ایویڈنسز دیکھیں گے کہ وہاں ہے بھائی قرآن کے مضامین، قرآن نے جو عقیدے دیے ہیں وہ، قرآن نے جس رسول کا ذکر کیا ہے وہ کیا وید میں ہے یا نہیں ہے. یہ بات ایک ہمیں قرآن سے ملی، سورہ شعراء کی آیت نمبر 196، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. اب ہمارے یہاں تو عام طور سے رٹایا ہی جاتا ہے نا، بچپن سے ہی رٹایا جاتا ہے جہاں اسلامی تعلیم دی جاتی ہے. اب وہ سوال جواب کے انداز میں بچپن کی کتابیں ہیں جو ہم نے بھی پڑھا تھا، کہ سوال بس آسمانی کتابیں کتنی ہیں، جواب آسمانی کتابیں 4 ہیں. ارے 4 ہی کیسے ہوں گی، نام ہمیں نہیں معلوم، بہت ہوں گی. بہت سے رسول آئے، صرف 4 رسول تھوڑی آئے جن پر کتابیں نازل ہوئی، بہت سے رسول آئے تو 4 ہی نہیں ہوں گی. زیادہ زیادہ یہ کہتے 4 کے نام ہمیں معلوم ہے، لیکن بچپن سے تو دماغوں میں بھر جاتی ہے جو وہ بالکل برین واشڈ ہو جاتے ہیں کہ آسمانی کتابیں 4 ہیں. کون سی ہیں؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن. اب یہ نام سب کو رٹے ہوئے ہیں کہ بھائی اس کے علاوہ کوئی آسمانی کتاب ہے ہی نہیں. ارے اس کے علاوہ آسمانی کتابیں بہت سی ہوں گی جن کے نام شاید ہم نہ جانتے ہوں یا بات کو ہم انہیں جانتے چلے جائیں، لیکن کم از کم ایک نام تو قرآن نے اور لیا. صحف ابراہیم، حضرت ابراہیم کے صحیح ہے، تو اسے نہیں گنا جاتا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آسمانی کتابیں کتنی، 5واں اور جوڑیے نا، صحف ابراہیم. حضرت ایک نام قرآن نے اور دیا، ایسے ایک نام اور دیا، یہ 6 زبور الاولین. زبور الاولین کا جب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے آدی گرنتھ، سنسکرت میں ہوتا ہے آدی گرنتھ، اولین صحائف. تو یہی قرآن جو ہے یہ آدی گرنتھوں میں ہے، اور یہ آدی گرنتھ یہ لوگ وید کو کہتے ہیں. یہاں پر یہی نام لیا جاتا ہے اس کے لیے آدی گرنتھ. تو یوں سمجھ لیجیے کہ جو وید کو جو کچھ یہاں کہا جاتا ہے وہ عربی زبان کے اندر قرآن نے اپنی آیت کے اندر رکھا.